امیون سسٹم کی سب سے پہلی ویڈیو میں جب میں نان اسپیسیفک ڈیفنس میکانزم کا تذکرہ کر رہا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی پیتھوجن مثلا یہاں پر ایک بیکٹیریا میں بنا رہا ہوں وہ آ جائے تو فیجوسائٹ اس کو ریکگنائز کر لے گا، کیونکہ اس بیکٹیریا یا اس وائرس کی کے سرفیس پر کچھ نہ کچھ پروٹین کوٹس ایسی موجود ہوں گی، پروٹین ایسی موجود ہوگی جس کی مدد سے فیجوسائٹ یا فیگوسائٹ اسے شناخت کر لے گا اور یہ کہے گا کہ لو یہ چیز ایسی ہے جو کہ خطرناک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ریسپٹر کے ساتھ ٹچ ہو، کوئی بھی وجہ ہو، بہرحال یہ جو پروٹین ہے یہ اس کو اپنے خاص پروٹین سرفیس پروٹین یا سرفیس پہ جو بھی کچھ علامت ایسی موجود ہوگی اس کی مدد سے یہ جو فیگوسائٹ ہے اس کو پہچان لے گا اور اپنی جو میمبرین ہے اس کو ارد گرد لپیٹ دے گا، اس کو انگلف کر لے گا، ہڑپ کر لے گا، اپنے اندر لے آئے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ فیگوسائٹوز ہو جائے گا، یہ جو پیتھوجن ہے، یعنی کہ فیگوسائٹ جو ہے اس کو ہڑپ کر لے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو میمبرین ہے، جو اس فیگوسائٹ کی جو میمبرین ہے یہ اس کے ارد گرد لپٹ جائے گی، یہ پیتھوجن اس اندر آ جائے گا فیگوسائٹ کے اندر اور اس کے ارد گرد ایک اور پتلی سی میمبرین آ جائے گی اور یہ جو ہے یہ فیگوسوم کہلائے گا۔ اور فیگوسائٹس کا جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ میکروفیجز ہو سکتے ہیں اور نیوٹروفلز ہو سکتے ہیں اور ڈینڈریٹک سیلز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جیسے کہ ہم میکروفیجز اور یا اس طرح کے سیلز کی بات کر رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف اس کو ہڑپ نہیں کرتے بلکہ کسی بھی بیکٹیریا وائرس ہے کسی بھی دوسرے پیتھوجن کو صرف ہڑپ نہیں کرتے بلکہ اس کو لائسس کرتے ہیں، یعنی کہ توڑ پھوڑ ڈالتے ہیں، بریک کر دیتے ہیں، ٹکڑے اڑا دیتے ہیں۔ تو یہ جو اس کے اندر بند ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر ایک خاص مختلف طرح کے پروسیسز ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک لائسوسوم ہوتا ہے سیل کے اندر۔ تو اس کے نتیجے میں لائسوسوم کی کارروائی کے نتیجے میں جو فیگوسائٹس ہیں میرے خیال میں بنائی دوں، یہ لائسوسوم آ کے اس اندر والی میمبرین کے ساتھ چپک جاتا ہے اور اپنا جو ٹاکسک مٹیریل جو ہے یا یوں کہ اپنے کانسٹیٹوئنٹ مالیکیولز جو ہیں یہ آ گیا لائسوسوم اور اس نے اس کی میمبرین کے اندر یہ سب اپنا جو زہریلا مواد ہے وہ ڈال دیا، یوں کہ ٹکڑے اڑانے والا مواد اس کے اندر ڈال دیا اور نتیجے میں اس پیتھوجن کے ٹکڑے اڑ گئے اور یہ پیپٹائڈ چینز میں کنورٹ ہو گئے۔ یاد رکھیے پروٹینز جو ہوتی ہیں وہ امائنو ایسڈز کی زیادہ بڑی چینز ہوتی ہیں، جبکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو پولی پیپٹائڈ چینز جو ہوتی ہیں ان کو ہم پروٹینز نہیں کہتے ہیں، صرف سمپل پیپٹائڈ چینز کہتے ہیں۔ یہ خاص طرح کے پروٹینز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور یہی وہ پروٹین ہے جس کو ٹرانسپورٹ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں میمبرین کے ساتھ اور سیل میمبرین کے باہر پیش کر دیتے ہیں پیتھوجن کے اس ٹکڑے کو یا اس پیپٹائڈ چین کو، اور یہی ہماری اس ویڈیو کا موضوع بھی ہے جن کو کہ ہم خاص طرح کا ہم نام دیتے ہیں MHC ٹائپ 2 ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ سیل سے باہر آ جاتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ اوریجنل پیتھوجن کا کچھ نہ کچھ پیپٹائڈ پارٹ جو ہے وہ چپکا ہوا ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے، اس طرح سے۔ تو ہر ایک کے پاس تھوڑا بہت میں اس کو الگ رنگ میں بنا رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے جو پروٹین جو یہ سارا کا سارا کام کر رہا ہے، یہ پروٹین کمپلیکس جو یہ کام کر رہا ہے پیتھوجن کے ٹکڑوں کو باہر لے جانے کا، سرفیس پر پریزنٹ کرنے کا، ان کو ہم کہتے ہیں میجر ہسٹو کمپیٹیبلٹی کمپلیکسز یا MHCs، ہسٹو کمپیٹیبلٹی کمپلیکسز، اور ان کو ہم مختصر شارٹ فارم میں لکھتے ہیں MHCs یا MHC، زیادہ کے لیے MHCs ہوگا۔ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں فیگوسائٹ یا میکروفیجز یا ڈینڈریٹک سیلز جو بھی ہوں، یہ ان سب میں یہ میجر ہسٹوکمپیٹیبلٹی کمپلیکس موجود ہوتا ہے اور یہ کلاس 2 کہلاتا ہے۔ اس کو میں لکھ بھی دوں، MHC2 لکھا جاتا ہے، MHC کلاس 2 پروٹین بھی کہتے ہیں، دراصل یہ پروٹین کمپلیکس ہوتا ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ میں اس کی ڈیٹیلز میں جا رہا ہوں لیکن یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے امیون سسٹم رسپانس کے اگلے سٹیپ کو جنم دیتی ہیں۔ یہ مائکروفیجز کی صورت جو ہوں یا ڈینڈریٹک سیلز ہوں، یہ سب کے سب دراصل آگے چل کر اسپیسیفک امیون رسپانس کو جنم دیتے ہیں۔ تو MHC2 پروٹین کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ سیل کی سرفیس پہ جاتے ہیں اور جا کے اس کو باہر پیش کر دیتے ہیں بی سیلز میں۔ میں بی سیلز کو بنا دوں، بی سیلز یا بی لمفوسائٹس یا بیٹا لمفوسائٹس میں، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا کہ
ان کی بھی یہ بھی ظاہری بات ہے کہ یہ بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے سرفیس پر یہ خاص طرح کے یہ ریسپٹرز ہوتے ہیں, یا جن کو ہم اینٹیجنز کہتے ہیں, خاص طرح کے اینٹیجنز ہوتے ہیں. ان کا نیچے کا کانسٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اور اگلا حصہ جو ہے وہ ویریبل پارٹ ہوتا ہے. تو یہ سب کا سب جو تھا ابھی تک نان اسپیسیفک تھا, اور یہ سب اس میں کوئی اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ صرف کسی بھی پیتھوجن کو چند جنرل انفارمیشن کی بنیاد پر شناخت کرتا ہے, جبکہ بی لمفوسائٹس جو ہیں, بی جناب یہ بی جو ہمارے پاس بی سیلز جو ہیں یا بیٹا سیلز جو ہیں, یہ کسی خاص پیتھوجن کے لیے, کسی خاص وائرس یا کسی خاص بیکٹیریا کو پہچاننے کے لیے موجود ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا. تو اگر فرض کر لیجئے کہ اس سچویشن میں ہمارے پاس کوئی وائرس ہو تو وہ آ کے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اس بی سیل کے ساتھ. اور یاد رکھیے کہ اس طرح کے ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں اربوں بی سیلز ہوں گے, اور ہر ایک کے اوپر الگ الگ طرح کی پروٹین کوٹ موجود ہوگی. اور یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھ لیا تھا کہ ان کے کتنے زیادہ کمبینیشنز ہوتے ہیں الگ الگ, اور کا جب یہ گروتھ لے رہے ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ کے سٹیجز پر ہوتے ہیں, تو ان کا ڈی این اے شفل ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں کئی بلین کئی ارب کمبینیشنز ان خاص طرح کے جو اینٹیجنز جس کے سرفیس پہ پروٹینز موجود ہوتے ہیں, اینٹی باڈیز جو موجود ہوتی ہیں, ان کے لیے یہ تیار ہوتے ہیں, اس کی سرفیس پہ آ جاتے ہیں. اب فرض کر لیجیے کوئی پیتھوجن آ رہا ہے جو کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ بیکٹیریا ہے. تو بیکٹیریا جو ہے یہ اس بیکٹیریا کو خاص اس کمبینیشن کی بنیاد پر پہچان لے گا. یہ بیکٹیریا کو اس نے, اور یہ ایپیٹوم آپ کو پتا ہے کہ یہ ایپیٹوپ جو ہے یہ اس کا وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر آ کر یہ کنیکٹ ہوتا ہے. ان کے بھی یہ اینٹیجنز موجود ہیں, اینٹی باڈیز موجود ہیں, لیکن کیونکہ وہ میچ نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ, یہ خاص جو اینٹی باڈی ہے یہ میچ کر رہی ہے, اور اس میں پھر اس کو مدد ملتی ہے ہیلپر ٹی سیل سے, اور کچھ میکینزم اس میں ایکشن میں آتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ جیسے ہی اس سے مماثلت رکھنے والا یا اس سے مطابقت رکھنے والا کوئی پیتھوجن آ کے اس سے ٹکرائے گا یا اس سے جڑے گا, تو یہ فوری طور پر اس پورے کے پورے کو پہچانتے کے ساتھ ہی ہڑپ کر لے گا, جیسے کہ ہم نے اوپر کے پروسیس میں دیکھا. اس کو ہڑپ کرتے کے ساتھ ہی یہ پرولیفریٹ ہونا شروع کر دے گا, یا یوں کہیے کہ اپنی تعداد بڑھانا شروع کر دے گا, اور اس کے نتیجے میں کچھ سیلز جو ہیں وہ میموری سیلز بنیں گے. ہم یہ سارا یہ تھوڑا سا ریویو ہے پچھلی ویڈیو کا. اور کچھ جو ہے وہ پلازما بی سیلز بنیں گے جو کہ چرن آؤٹ کریں گے یا بنا کے اس پرٹیکولر اینٹی باڈیز کو, اس پرٹیکولر اسٹرکچر والی جو اینٹی باڈی ہے اس کو بنا کر جو ہمارا جو باڈی کے اندر لکوڈ ہے اس میں خارج کرتے رہیں گے. اور یہ جو چیز ہے یہ پھر آگے جا کر اسپیسیفک اس پیتھوجن کو پکڑ لے گی, اور جس کے نتیجے میں یہ نہ صرف یہ کہ اس کو اپنا کام کرنے میں مشکل ہوگی, بلکہ دوسرے جو بی سیلز ہیں وہ بھی, یا دوسرے جو فیگوسائٹس ہیں وہ بھی اس پیتھوجن کو شناخت کر سکتے ہیں, کر لیں گے بڑی آسانی سے. تو یہ بھی اس کو اپنے اندر ہڑپ کر لے گا, اور پھر یہ اپنی یہ اینٹی باڈیز کے ساتھ یہ اٹیچ ہے ایسی حالت میں لے لیا, اور پھر اس کے یہی ایم ایچ سی اس کے ٹکڑے اڑائے گا. ٹکڑے اڑانے کے بعد پھر ایم ایچ سی آ کے ایم ایچ سی کلاس 2 جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا, اور اس کو سرفیس پہ اس کی میمبرین پہ لے جا کے پریزنٹ کر دے گا, اور یہ سرفیس پریزنٹنگ اینٹیجن. تو یہ بھی ایک ایم ایچ سی 2 کمپلیکس ہی ہے, ظاہری بات ہے ہسٹو کمپیٹیبلٹی کمپلیکس, اور ہسٹو کا مطلب ہوتا ہے ٹیشو. تو جو بھی چیز یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اس کا تعلق ظاہر بات ہے ہمارے ٹیشوز سے, اور آگے چل کر اگر میں نے کوئی ویڈیو بنایا تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا تعلق کس طرح سے ہمارے ٹیشوز کی ٹرانسپلانٹیشن میں پرابلم سے ہے. بہرحال تو یہ جو ہے بی سیل جو ہے یہ خاص طرح سے کسی بھی اسپیسیفک وائرس, پروٹین, کسی بیکٹیریا یا کسی بھی دوسرے پیتھوجن کو پہچان لیتا ہے ایک مخصوص اینٹی باڈی کی مدد سے. یہ جنرل رسپانس تھا, یعنی کہ یہ نان اسپیسیفک تھا, اس میں کوئی بھی بیکٹیریا, وائرس یا کوئی بھی پیتھوجن اپنی جنرل فیچرز کی مدد سے پکڑ میں آ جاتا ہے, لیکن پکڑنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے. وہ پھر ایم ایچ سی میں جاتا ہے, وہ
हड़प होता है और फिर उसको टुकड़े उड़ाए जाते हैं, एमएचसी उसको सरफेस पे प्रेजेंट करता है। तो इस तरह के जो सेल हैं जो खास यही काम करते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और ये दरअसल ये इस वजह से प्रोफेशनल कहलाते हैं क्योंकि इनका खास काम ही ये होता है कि न सिर्फ ये कि ये किसी भी पैथोजन को टुकड़े उड़ाएं, बल्कि साथ ही साथ उससे ताल्लुक़ रखने वाली जो ख़ास तरह की एंटीजन्स होती हैं उनको MHC2 कॉम्प्लेक्स की मदद से, यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की मदद से उस पैथोजन के पीसेस को, यानी कि उसके एंटीजन्स को जकड़ कर सरफेस पर प्रेजेंट कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली और जानने वाली। और कुछ नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंट सेल्स भी होते हैं, और बल्कि यूँ कहें कि ज़्यादातर जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो नॉन प्रोफेशनल टाइप के होते हैं। लेकिन बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि मेरा वक्त जो है वो बढ़ता जा रहा है और मैं अगली वीडियो में इस पर बात करूँगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन सब चीज़ का ये शनाख्त करने का और इसको इसमें क्या किरदार है, हेल्पर टी सेल्स क्या आते हैं, तो ये सारा का सारा जो पजल है, हम इस पूरे सिस्टम का जो पजल है इस पर एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और अगली वीडियो में हम MHC1 प्रेजेंटिंग सेल्स पर भी बात करेंगे। शुक्रिया।